آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ آج کا جو عنوان ہے ان اقیم الدین، میرے دین کو قائم کرو، اس پر تھوڑی سی بات ہوگی۔ سورۃ 42 ہے اور آیات نمبر 13 ہے، جس میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے میرے دین کو قائم کرو۔ جب سے انبیاء علیہ السلام کی ابتدا ہوئی اور آخری نبی رحمت للعالمین تک، ہر نبی کو یہی دین دیا گیا جو محمد رسول اللہ رحمت للعالمین کو دیا گیا، اور اسی دین کا حکم ہوا کہ تم اس کو قائم کرو۔ اب ہر نبی کے پاس جو دین پہنچا تو وہ تو اللہ کی طرف سے پہنچ چکا۔ اب نبی کے علاوہ جتنے بھی ارد گرد لوگ تھے وہ سب کے پاس اپنے اپنے دین تھے، انفرادی ہو گئے، اجتماعی ہو گئے، انفرادی اپنی مرضی نال اپنے دین پر عمل کرنا، اور اجتماعی طریقے نال دوسرے دینوں کے ساتھ بھی جڑے رہنا۔ جس طرح آج ہے یہ لوگ بس رہے ہیں، انفرادی بھی اپنا ایک دین سلسلہ چلایا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور دیوبندیوں نال بھی جڑے ہوئے ہیں، دیوبندی والے دیوبندی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بریلوی والے بریلوی کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اہل حدیث والے اہل حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شیعہ والے شیعہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا دین بھی ہے ان کا، پھر انہوں نے یہ فرقے ہیں مذہبی، ان کے ساتھ ہر فرقے والا اپنے فرقے کے ساتھ جڑا ہے، پھر یہ سارے فرقے مل کے سیاسی ہیں وہ سیاسیوں بلاول والے بلاول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلاول کا دین، اور پھر ان کا اپنا دین، اور اسی طرح نواز ہو گیا، عمران ہو گیا، مریم نواز ہو گئے وغیرہ، مولوی ہوں گے جتنے بھی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے ایک قومی دین بنایا ہے، وہ پارلیمنٹ میں رکھا ہے۔ مقصد ہے جو ان کے اتنے دین ہیں، اتنے دین ہیں، ہاں، جن کو جو ہے کیا ہے نا یہ قائم کیا ہوا ہے۔ اپنا دین، اپنی جماعت کا دین الگ، پھر اس کے ساتھ جڑے نا، اپنے دین میں رہنا، اپنی جماعت کے دین کے پر بھی رہنا، پھر وہ جماعت کا جو ایک قومی دین ہے ان کے ساتھ بھی رہنا، اور پھر یہ اپنے آپ کو جو ہے نا کیا ہے مسلمان اور جنتی بھی کہتے ہیں۔ کتنے بڑے گمراہ لوگ ہیں یہ۔ مقصد ہے یہ خود اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے، ہاں، جو کتنی بڑی گمراہی میں کھڑے ہیں، اپنا دین اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے، پھر وہ اپنی جماعت کا دین، دیوبندی کا دین، پھر دیوبندی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے، بریلی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے، حدیث کے ساتھ بھی جڑے ہوئے، شیعہ کے ساتھ، پھر سیاسی لوگوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے الگ الگ دین ہیں۔ مقصد مذہبی ہیں ان کے الگ الگ دین، سیاسی لوگوں کے الگ الگ دین ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایسے یہ گمراہ بڑے ہیں، پھر انہوں نے قومی دین بنایا ہوا ہے، وہ پارلیمنٹ میں رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہی ہیں اور جنت میں جائیں گے۔ وہ مسلمان ہونے سے پہلے سارے دینوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ سورت ہے نا جو ہے کیا ہے سنا، سورت بقرہ ہے، سورت 2 آیات نمبر میرے خیال میں 56 سے لے کے جو ہے نا 256 سے لے کے 57-58 تک پڑھے۔ جو دین میں داخل ہونے سے پہلے ان سارے اپنا دین اور باقی سارے دین گمراہوں کا چھوڑنا ہوگا، یہ سارے طاغوت ہیں، ان کا دین چھوڑنا ہوگا، پھر اس دین کو پکڑو، پھر اس دین کی پیروی کرو تو تم مسلمان ہی ہو، اور پھر جنت، دنیا میں بھی تمہاری جنتی زندگی، مرنے کے بعد تمہاری جنتی زندگی بنے گی اور جنت میں جاؤ گے۔ اور یہ ایسے گمراہ ہیں جو نہ کیا ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جنت کے حقدار ہی بنے پھر دے۔ پھر ان کے گمراہ جو مولوی بیٹھے ہیں، مقصد دیوبندیوں کا مولوی، بریلویوں کا مولوی، حدیث کا مولوی، شیعوں کا مولوی، ماشاءاللہ جب یہ مسجد میں جاتے، اوے بھائی آگے ہو، او بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سناؤ نمازیں ہیں نا، ہاں ہاں، بس لگے ہوئے،
ओए फिक्र नहीं करो, ओए तुम्हारे लिए तो जन्नत है। मसला है जो ना कि मस्जिद का ईंटों का ये कुछ करो, जितनी ईंटें लगाओगे और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इनका कुछ करोगे ना, बढ़िया जनता मिलेगी। हाँ, वो गुमराह मौलवी इनको पूरा ठप्पा लगाते, फिर जब इनका जनाजा होता है ना, फिर वो गुमराह कहते माशाल्लाह माशाल्लाह आज सफ़े बहुत ज़्यादा हो गया, सफ़े बहुत ज़्यादा हो गई है, पक्का गया जन्नत में। मकसद मुहर लगा देता है ताकि लोग समझें गया जन्नत, ताकि रोटी का सिलसिला चलता रहे। इतने बड़े गुमराह हैं ये लोग। अच्छा देख लें, ये इतने बड़े गुमराह भी हैं, पूरी दुनिया में खुआर हैं, पूरी दुनिया में खुआर हैं, फिर भी गौर नहीं करते। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत लिल आलमीन और मोमिनीन के पास, अल्लाह के रसूल के पास है और मोमिनीन के पास, रहमत लिल आलमीन और मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के पास दीन है, तो वो उनकी हाकमियत मुल्क में कायम हुई, फिर आगे फैली, फिर वो आलमी हाकमियत की तरफ बढ़ गई और उनका बोल बाला हुआ, क्योंकि उनके पास खालिस कुरान तो अब भी खालिस रखा है, लेकिन तसव्वुर इनके मौलवियों के हैं, कुरान वैसे बंद रखा है, वो मुर्दे बशमाने के लिए मौलवी ने लगाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सवाब मुर्दे सुभान अल्लाह तस्मियाँ फेरो, जनते पक्की खाक मिलेंगे इनको चलते। और दुनिया में अल्लाह ने इनको जहन्नुम में रखा हुआ है, मरने के बाद, मौत के बाद पक्की जहन्नुम। कुरान को खोल के देख लो, अल्लाह कह रहा है जो मैंने तुम्हें दुनिया में जहन्नुम में रखा हुआ है, तुम्हारी दुनिया में जहन्नमी ज़िंदगी है, मरने के बाद ही तुम्हारी पक्की जहन्नमी ज़िंदगी है। अगर इसी तरह मैं अपने फ़िरक़ों के दीनों को और फ़िरक़ों को पकड़ी रखोगे तो वो नबी अकरम के पास खालिस तसव्वुर, फिर उस सहाबा के बाद वो दीन को लेके खड़े, तो वो हाकमियत कायम हुई, फिर हाकमियत फेरी, उनका बोल बाला, उनका झंडा लगा, हाँ उनका डॉलर चलता, उनका सिक्का चलता, उन्हीं का हुक्म चलता, आलमी हुकूमत की तरफ बढ़े, आगे बढ़ते गए। तो ये नहीं देखते भी हम पूरी दुनिया में ख्वार हैं, तो भाई ये तो दीन ही हम गलत लेके खड़े हैं, छोड़ दें इनको। तो आए कुरान कहते नहीं, ये नहीं देखेंगे, वो सब कुछ जो सामने हो रहा है, इतना अंधे हैं। मकसद सियासी लोग हैं तो बार बार इनको हफीम पिला रहे हैं, माशाल्लाह रोटी कपड़ा मकान, फिक्र नहीं करो, तुम बस कुट के रखो, कमाओ, सारा दिन कमाओ, हमें खिलाओ, तुम हमारे महकूम हो, तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे बानी हो, फिक्र नहीं करो, बस तुम्हारे साथ पूरा कम हमने किया हुआ है, फिक्र नहीं करो, माशाल्लाह सब कुछ देंगे तुम्हें। ऐसे ये लानती हैं और ऐसे ये गुमराह हैं। फिर इनके मौलवी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ लिख दिया, फिक्र नहीं करो, कलमा पढ़ा है ना, वह जन्नत तो पक्की पई है ना, वह थोड़ा बहुता खले शले लगेंगे, ऐसे ही पक्की रखी है जन्नत, फिक्र नहीं करो, बस आए करो मस्जिद में, इधर भी देखो कोई मदरसा है या फिर कुछ करो, आखिरत का कुछ करो, मौलवी का कुछ करो। इस तरह लानती मौलवी है और इनके इतने लानती जो है वो फिर सियासी लोग हैं, फिर भी नहीं समझते ये। तो नहीं समझोगे तो अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है दुनिया में तुम्हें जहन्नमी ज़िंदगी दी है, तो मरने के बाद कहा है सूरज 40 आयत नंबर 70 से लेके 76 तक का पढ़ना। जिन लोगों ने मेरी किताब को अमली तौर पे मुकम्मल छोड़ दिया, उनकी गर्दनों में तोक होंगे, जंजीरें होंगी, वो घसीटे जाएंगे जहन्नुम की आग में, और वही हमेशा ठिकाना है। अल्लाह फरमाएंगे, वो मौत के टाइम कहेगा जो मुझे तो जहन्नुम में घसीटने वाले जंजीर तोक सारे पहन चुका हूँ मैं, वह अल्लाह मुझे वापस भेजा। ये सूरत है 23 और आयत नंबर 99 से लेके 100 तक पढ़ना है। रब और फरिश्ते करीब होंगे ना मौत के वक़्त, और जंजीरें वो तोक सारे करीब आ जाएंगे। देवबंदी की पैरवी करता रहा है शिया की, और जो है ना क्या है सुना, वो इमरान बिलावल, वो नवाज, मरियम नवाज, मौलवी सरदारी सारे उठा के फिर रहा था, सुना किधर है वो सारे तोक जंजीरें वो जो इन्होंने डाली थी फिरकों ने, वो सारे आ वो देखेगा वो
وہ دیکھے گا یہ توق و زنجیریں، یہ سارا اتنا مڈی بستر کہاں سے آ گیا ہے؟ اور قریب ہے، ادھر اللہ بھی قریب ہے، فرشتے بھی قریب ہے، کان سیدھے ہو جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی، وہ اللہ یہ سارا سامان میرے لیے آ گیا، بالکل اللہ فرمائیں گے تیرے لیے آ گیا ہے، یہ بھی تیرے اوپر ڈالا جائے گا۔ وہ اللہ پاک یہ کہاں سے ہے؟ وہ یہ دیوبندی نے جو تمہیں دیا تھا دین، وہ دیوبندی تو گمراہ تھا، اس نے سارا دن بنا 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 کے تمہیں ٹھوکتا رہا، اور بریلی بھی اور اہل حدیث بھی، شیعہ بھی اور بلاول بھی، نواز بھی، عمران بھی، مولوی بھی، سارے تمہیں ٹھوکتے رہے اور تم اٹھا اٹھا کے اس پر عمل کرتے رہے، یہ سارا کٹھا ہے تیرے لیے، اب اٹھا۔ نہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے جلدی واپس بھیجے۔ سورت 23 ہے یا 99 سے لے کے وہ 100 تک بننا۔ اللہ مہربانی کر مجھے واپس دے، وہ کچھ منٹ کے لیے تو اللہ واپس دے۔ وہ کہتا نہیں میں اللہ ہوں، میں اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتا، یہ عمران نہیں ہے جو یو ٹرن لے رہے۔ اب یہ سارے تمہارے گلے کا ہار ہے اور یہ زنجیریں ہیں وہ جہنم میں یہی لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے تو اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا جو ان کو چھوڑتے میری کتاب کی پیروی کر، اور میرے بندے بھی تیرے آگے منت کرتے رہے، وہ بھائی ان کو چھوڑ دے جیسے میں اب منت کر رہا ہوں۔ وہ بھائی یہ سارے گمراہ ہیں، پھر کہ اسلام کے نام پہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سب گمراہ ہیں، انٹرنیشنل گمراہ ہیں، ان کے دین ہی گمراہ ہیں اور یہ بھی گمراہ ہیں، اور سیاسی لوگ بلاول، عمران، نواز، مریم نواز اور جو ہے نا کیسرا زرداری، یہ سب انٹرنیشنل گمراہ ہیں، ان کے دین ہی گمراہ ہیں، سب کو چھوڑ دو اور آؤ اس کتاب کی طرف جس کی طرف تمہیں دعویٰ دے رہا ہوں اور میں عملی پیش کر رہا ہوں۔ چیک کرو میرا دین جو مجھے اللہ نے دیا ہے قرآن، میں عملی پیش کر رہا ہوں، عملی دین بھی چیک کرو اور اپنا دین بھی چیک کرو اور خود فیصلہ کرو، اور یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، آؤ چیک کرو۔ تو میرے بھائی اب بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لے، نہیں کرے گا تو تیرا کام ادھر ہی پورا ہوا ہے، ادھر بھی تو ذلیل و خوار ہے، تو صرف دیکھتا نہیں، یہ مولوی تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ بھائی قسمت لکھی ہوئی ہے تیری، ہاں ٹھوک کے رہے ہماری مسجد میں اور مال ٹھوک کے رہے اور ہماری جیبیں بھر اور ثواب کا خاک تمہیں ثواب ملے گا، لعنت کا بجا تو ادھر لگا ہوا ہے۔ جو مسلمان پوری دنیا میں خوار ہے، اب بھی نہیں سمجھ رہا تھا، جو خوار کرنے والا تمہارا دشمن تو مولوی ہے اور سیاسی لوگ ہیں، تو اب بھی نہیں سمجھتا، تو پھر تیرے ساتھ یہی ہوگا، فکر نہیں کر، تم میری بات نہیں سن رہا، میں اصلی پی کے ہوں، اصلی ٹھپا رکھتا ہوں رب کے فضل سے۔ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں یہ جن فرقوں کے پیچھے تو گھوم رہا ہے، 40 سال ہو گئے ہیں یہ سب فرقے دھکے کھائے، اتنے دھکے کھائے، اتنا خوار ہوا، اتنا ذلیل ہوا، انہوں نے کیا، ان کے دینوں نے کیا، اور 40 سال ہو گئے مجھے دھکے کھاتے ہوئے نکل کر باہر آیا ہوں، اور تو مجھے سمجھائے گا دین، یا کوئی اور بندہ مجھے آ کے سمجھائے گا میں سلیپی کہوں؟ بڑا خوار کرتے ہیں یہ لوگ، بڑے ذلیل لوگ ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے لعنتی لوگ ہیں، ان کی شکلیں نہیں دیکھنی چاہیے، یہ بہت بڑے گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کا دین قرآن میں بند ہے، اپنے پیو دادا امام ابو حنیفہ اور امام بخاری، ابو مسلم کا دین قرآن کے خلاف سارے دین، اور اپنے بنا بنا کے وہی ہمیں ٹھوکی آ رہے ہیں اور ہم اسی پر چل رہے ہیں۔ چھوڑ دو ان کو، میں صحیح تمہیں کہہ رہا ہوں، چھوڑ دو، میری بات نہیں مانو گے تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہے لینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول ان کو عملی دین پہنچا دو، میرے نبی محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عملی دین پہنچایا، میں اس کی نقل مار رہا ہوں اور میں بھی تمہیں عملی دین پہنچا رہا ہوں۔ اب وقت ہے
تو ہمارا عنوان تھا یہ بیچ میں بات کرنے، ارمان بھی بہت لگتا ہے، کیا کریں پھر، کیونکہ اصلی پیچھے ہے نا سب کچھ دیکھا ہوا ہے ہم نے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ہر نبی کو میرے دین کو قائم کرو، اب وہ دین کو کیا قائم کرے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو کتاب ملی، یقین پوچھے جو اللہ رسول کی جو باتیں ہیں نا، ایک تو دل خوش ہو جاتا ہے، یقین پوچھے ان کی باتوں پر ہی دل خوش ہو جاتا ہے، یقین پوچھے ہمارے توق اللہ اور اللہ کے رسول اتار دیتے ہیں، زنجیریں اتار دیتے ہیں، ہمیں پاک صاف ستھرا کر دیتے ہیں، یقین پوچھیں جب ان کی ہم باتیں سنتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے، یقین پوچھو اللہ رسول کی۔ اب ابراہیم کو اللہ نے دین دے دیا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم میں نے وہ نوح کو سب کو یہی دین دیا ہے اور اسی کو ابراہیم کو تو پتہ لگ گیا جو اللہ نے جرا دین دیا ہے نا یہ تو بڑا مزیدار ہے، سچا دین ہے۔ ارد گرد اس کا باپ بھی اور دین پر اس نے تو فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی دینوں کی، اور پھر ارد گرد سارے گمراہ دین۔ اب ابراہیم کو جہر نبوت ملی، سوچا تو ہوگا یار اللہ میرا باپ گمراہ، میرے بھائی سو کچھ قوم سب گمراہ، اور بادشاہ بھی گمراہ، سارے گمراہ، اور میں دین قائم کر کے ان کو بتا۔ ویسے ہے تو بڑی مزے کی بات، جیسے میں اب بیٹھا ہوں نا تو میں اللہ کا دین قائم کر کے بیٹھا اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور میں ان سے کچھ بات بھی کرتا رہتا ہوں، یار تمہارا دین بڑا گمراہ ہے جو دیوبندی نے دیا ہے، بریلوی نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے، شیعہ نے دیا ہے، اور یہ جتنے بھی دین لے کے بیٹھے سیاسی یہ بڑے گمراہ لوگ ہیں، بڑا گمراہ، بڑا تمہیں ذلیل خوار کیا ہوا ہے۔ اب ابراہیم کو دین مل گیا، سوچا ضرور ہوگا اللہ سے باتیں، یا اللہ بڑا اچھا دین دیا ہے، ان کے الہوں کا تو میں پورا کام کرتا ہوں اور اس نے کیا بھی صحیح، پہلے تو قوم کو سمجھاتا رہا، ان کو سمجھا، پیوں کو سمجھایا وہ ابا اے جڑا تم امام بنے ہوئے جی بخاری مسلم ابو حنیفہ وہ تھا انٹرنیشنل گمراہ ہے، تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے، ان کا دین ہی گمراہ ہے اور یہ بھی دین ان کو چھوڑ۔ وہ بیٹا تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ابا میں صحیح کہہ رہا ہوں، تمہیں اس کو چھوڑ جلدی وہ اس نے تو تمہیں ادھر خوار کیا ہوا ہے جس طرح یہ خوار ہے، اب آج جلدی کر اس دین پہ ایمان لیا۔ بات چل رہی ہے، اگلی کیسٹ دیکھنی ہے۔